تم لوگ میری ڈکشنری کو بہت اچھی طرح جانتے ہو، اس میں ناممکن کا کوئی لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ لڑکی کیا سمجھتی ہے کہ وہ مجھے اس طرح نظر انداز کر کے اپنے غرور میں کامیاب ہو جائے گی؟ میں شاہزین خان ہوں، جس کے ایک اشارے پر اس یونیورسٹی کا ہر انسان جھکنے کو تیار رہتا ہے۔ تو پھر یہ لڑکی کس کھیت کی مولی ہے؟ شاہزین نے اپنی قیمتی کسٹمائز سپورٹس کار کے بونٹ پہ ٹیک لگاتے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر ایک سرد اور مغرورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی رعونت اور ضد شامل تھی جو اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ تھی۔ اس کے ارد گرد کھڑے اس کے خوش آمدید دوست نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کی دولت اور طاقت کے قصیدے پڑھنے لگے۔ شاہزین اس شہر کے سب سے بڑے اور نامور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی زندگی میں دولت نے ہر خواہش کو پورا کرنے کا راستہ بچھا رکھا تھا۔ ایک عالیشان حویلی، درجنوں نوکر چاکر اور ہر وقت جی حضوری کرنے والے دوستوں نے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ دنیا کی ہر چیز کو پیسوں کے زور پر خریدا اور جھکایا جا سکتا ہے۔ اس کا حسن اور اس کی عمارت لڑکیوں کو اس کی طرف کھینچنے کے لیے کافی تھی، اور وہ اس بات کا عادی ہو چکا تھا کہ کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف جانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ تمام تر طاقت اور غرور بہت جلد ایک سادہ سی لڑکی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہونے والا ہے، جو اس کی کائنات کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی چیز کی کمی نہیں رہی تھی جو چیز اسے پسند آ جاتی وہ اگلی ہی صبح اس کے قدموں میں موجود ہوتی۔ اس کے باپ نے اسے کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا تھا، اور یہی بیجا لاڈ پیار اس کے اندر ایک ایسا تکبر بھر چکا تھا جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ انسانوں کو انسان نہیں بلکہ اپنے کھلونے سمجھتا تھا، جنہیں وہ جب چاہے اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا تھا اور جب چاہے پھینک سکتا تھا۔ اس کی اسی سوچ نے اس کے دل کو بہت سخت کر دیا تھا، اور وہ محبت جیسی پاکیزہ چیز کے نام سے بھی ناواقف تھا۔ اس ماڈرن اور گلیمر سے بھری یونیورسٹی کی چمک دمک میں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس کا ان سب رنگینیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، مریم، جو ایک متوسط اور اصول پسند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا لباس ایک سادہ سا عبایا اور چہرے پر حیا کا نقاب ہوتا تھا۔ وہ جب یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتی تو اس کی جھکی ہوئی نظریں اور اس کے پروکار چال اسے باقی تمام لڑکیوں سے ممتاز کر دیتی۔ مریم کے لیے یہ یونیورسٹی صرف تعلیم حاصل کرنے اور اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ تھی۔ اسے کسی کی توجہ یا کسی کی دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی سادگی میں ایک عجیب سی کشش اور نور تھا جو دیکھنے والوں کو ایک پل کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لیکن مریم نے کبھی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دنیا اس کی کتابوں، اس کے رب اور اس کے خاندان تک محدود تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہی بے نیازی اور سادگی کسی کی انا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہی ہے۔ مریم کے والد ایک بہت ہی نیک اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والے انسان تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے اسے سکھایا تھا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کا کردار اور اس کی حیا ہوتی ہے، اور مریم ان کے ان الفاظ کو اپنے دل پر نقش کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس یونیورسٹی کا ماحول اس کے مزاج سے بالکل مختلف ہے، لیکن اس نے کبھی بھی خود کو اس ماحول کے رنگ میں رنگنے نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ ایک عجیب سے سکون اور طمانینت سے بھری رہتی تھی، جو اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس کا دل دنیاوی لالچ سے بالکل پاک ہے۔ شاہزین، جو ہر وقت لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھرا رہتا تھا، اس کے لیے یہ بات کسی دھچکے سے کم نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اس کی موجودگی کو اس طرح مکمل طور پر نظر انداز کر دے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہ اس دن کی بات ہے جب شاہزین اپنی سپورٹس کار کے پاس کھڑا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بات پر کہکے لگا رہا تھا۔ اس دن موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ شاہزین نے کالے رنگ کی ایک بہت ہی قیمتی شرٹ پہن رکھی تھی، اور اس کی آنکھوں پر برانڈڈ سن گلاسز تھے جو اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی مریم پر پڑی، جو اپنے مخصوص اور پرسکون انداز میں چلتی ہوئی ان کے بالکل قریب سے گزری۔ اس کے عبائے کا کونا ہوا سے ہلکا سا لہرا رہا تھا، لیکن اس کی چال میں ایک عجیب سا وقار تھا، اور نقاب میں نظر آتی صرف اس کی آنکھیں اس قدر جان لیوا تھی کہ کسی کے بھی ہوش اڑا دے۔ شاہزین نے جان بوجھ کر اپنی گاڑی کا دروازہ بہت زور سے بند کیا اور اونچی آواز میں اپنے دوست سے مخاطب ہوا تاکہ مریم کی توجہ حاصل کر سکے، لیکن مریم کے قدموں کی رفتار میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے پلٹ کر بھی اس مہنگی ترین گاڑی یا اس کے پاس کھڑے اس خوبرو اور مغرور نوجوان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بالکل اسی طرح اپنی نظریں جھکائے وہاں سے گزر گئی جیسے وہاں کوئی پتھر پڑا ہو۔ شاہزین کے دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر دبی دبی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، جس نے شاہزین کے اندر انا کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج تک کسی نے اس کی اس طرح سرے عام توہین نہیں کی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور خفت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے مٹھی بھینچتے ہوئے دور جاتی ہوئی مریم کی پشت کو دیکھا، اور اسی لمحے اس کے اندر اس ضد نے جنم لیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کا غرور توڑنا چاہتا تھا،
اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی ضرور اس کی دولت دیکھ کر اندر ہی اندر متاثر ہوئی ہوگی، لیکن صرف دکھاوے کے لیے نظر انداز کر رہی ہے۔ اس کی اسی غلط فہمی نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کی منزل اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ شاہ زین نے اگلے ہی دن اپنے دوستوں کی محفل میں ایک بہت بڑی شرط رکھ دی۔ اس نے انتہائی رعونت سے اعلان کیا کہ وہ اس نقاب والی لڑکی کو بہت جلد اپنے پیچھے پاگل کر کے چھوڑے گا اور اسے یہ ثابت کرے گا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی کشش اور دولت کے سحر سے بچ نہیں سکتی۔ اس کے دوستوں نے اسے خبردار کیا، مریم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، وہ بہت سخت مزاج ہے اور اصولوں والی ہے، اور اس کے آس پاس بھی بھٹکنا آسان نہیں ہے۔ لیکن شاہ زین نے ان کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرا۔ اس کا تکبر اسے یہ ماننے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کسی میدان میں ہار سکتا ہے۔ اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے مریم کے راستے میں آنا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر اپنی کلاسز کے اوقات مریم کے شیڈول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے لگا۔ کبھی وہ لائبریری میں اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا اور جان بوجھ کر اپنی قیمتی گھڑی اور مہنگے پین کی نمائش کرتا، اور کبھی کیفیٹیریا میں اس کے قریب کھڑا ہو کر اونچی آواز میں اپنی دولت اور اپنے بزنس ڈیلز کی باتیں کرتا تاکہ مریم متاثر ہو سکے۔ وہ سمجھتا تھا کہ تھوڑی سی توجہ اور امارات کا دکھاوا مریم کو بھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کے قدموں میں لا کھڑا کرے گا، لیکن مریم کی طرف سے ملنے والی طویل خاموشی اور بے رخی شاہ زین کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے مریم نے اپنے ارد گرد ایک ایسی پوشیدہ دیوار کھڑی کر رکھی ہے جسے عبور کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ مریم کبھی لائبریری میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی اور اپنا سارا دھیان صرف کتابوں پر رکھتی، جس سے شاہ زین کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیا اور اب کی بار اس نے کچھ ایسا کرنے کا فیصلہ کیا جو اس کے خیال میں کوئی بھی لڑکی رد نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب مریم کلاس میں اکیلی بیٹھی اپنے نوٹس مکمل کر رہی تھی اور کلاس میں ابھی کوئی اور طالب علم موجود نہیں تھا، تو شاہ زین اس کے ڈیسک کے پاس آیا اور ایک انتہائی مہنگی اور خوبصورت امپورٹڈ چاکلیٹس کا باکس اس کی کتابوں کے پاس رکھ دیا۔ اس باکس کی پیکنگ ہی اتنی شاندار تھی کہ کوئی بھی عام لڑکی اسے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ مریم نے ایک لمحے کے لیے اپنا قلم روکا اور سر اٹھا کر شاہ زین کی طرف دیکھا۔ شاہ زین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ توقع کر رہا تھا کہ اب مریم کا رویہ نرم پڑ جائے گا اور وہ اس سے مسکرا کر بات کرے گی، لیکن مریم نے کچھ کہے بغیر وہ باکس اٹھایا اور اسے کلاس کے کونے میں رکھے ڈسٹ بن میں سیدھا پھینک دیا اور واپس آ کے انتہائی سکون سے اپنا کام کرنے لگی۔ شاہ زین کی مسکراہٹ وہیں جم گئی اور اس کا غرور جیسے کسی نے پیروں تلے رون دیا ہو۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا وہاں سے نکل گیا، لیکن اس کی ضد اب ایک پاگل پن کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ مختلف بہانوں سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، کبھی اسائنمنٹس میں مدد کی پیشکش کرتا تو کبھی نوٹ شیئر کرنے کا بہانہ بناتا، لیکن مریم نے اسے مکمل طور پر اپنی زندگی سے باہر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے ایک ایسا ناممکن چیلنج بن چکی تھی جسے وہ ہر قیمت پر جیت کر اپنی انا کی تسکین کرنا چاہتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر یہ سوچتا رہتا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو میری دولت اور میرے حسن دونوں کو ٹھکرا رہی ہے۔ اس کی یہ ضد آہستہ آہستہ اس کی نیندیں اڑا رہی تھی۔ شاہ زین کا صبر آخرکار مکمل طور پر جواب دے گیا۔ اس سے مریم کی یہ طویل اور سخت خاموشی اب مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کے سنسان کوریڈور میں جب مریم اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی تو شاہ زین نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا، اور اس کی آنکھوں میں غصہ اور الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی اور اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے قدرے اونچی لیکن غصے سے بھری آواز میں مریم سے مخاطب ہو کر کہا، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں پچھلے کئی دنوں سے تمہیں عزت دے رہا ہوں، تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم ایسا رویہ دکھا رہی ہو جیسے میں کوئی عام سا سڑک چھاپ لڑکا ہوں۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور میری حیثیت کیا ہے؟ اس پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستی ہیں اور تم ہو کہ مجھے مسلسل نظر انداز کر رہی ہو۔ آخر کون سا غرور ہے تمہارے میں جو تمہیں سیدھا منہ بات کرنے تک نہیں دیتا؟ شاہ زین کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور وہ مریم کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے ہر سوال کا جواب مانگ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت میں بدتمیزی سے زیادہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی سی جھنجھلاہٹ اور ضد نمایاں تھی جو اپنی پسندیدہ چیز نہ ملنے پر زمین آسمان ایک کر دیتا ہے۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز کی لرزش اس کی اندرونی بے چینی کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مریم اس سے ڈر جائے یا کم از کم اس کی بات کا کوئی جواب تو دے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس نقاب کے پیچھے چھپی سوچ آخر ہے کیا۔ مریم نے اپنے قدم روکے اور پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ اس نے بالکل پرسکون انداز میں شاہ زین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ڈر تھا اور نہ ہی شاہ زین کے حسن یا دولت کا کوئی خمار، بلکہ ان میں ایک ایسی سچائی اور گہرائی تھی جس نے شاہ زین کو ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکنے تک کا موقع نہیں دیا۔ اس نے انتہائی دھیمے لیکن کاردار لہجے میں
لب کشائی کی اور کہا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں سے سخت الجھن ہوتی ہے جو اپنی پہچان اپنے کردار کے بجائے اپنے باپ کی کمائی ہوئی دولت سے کرواتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہی ہوں، تو سنو، تم میرے لیے ہوا کے اس غیر ضروری جھونکے کی طرح ہو جس کا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے۔ رہی بات تمہاری حیثیت کی، تو تمہاری یہ تمام تر دولت، تمہاری یہ چمک دھمک اور تمہارا یہ حسن میری نظر میں اہمیت نہیں رکھتے۔ تم شاید اس وہم میں مبتلا ہو کہ تم ہر چیز خرید سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا تم عزت خریدنے کی اوقات نہیں رکھتے، کیونکہ عزت کردار سے کمائی جاتی ہے اور تمہارے پاس اس چیز کی شدید کمی ہے۔ مریم کے یہ الفاظ شاہزین کے دل و دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اس کے منہ پر اس کی ساری اوقات اس طرح صفر کر کے رکھ دے گی۔ وہ بت بنا کھڑا مریم کو دور جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا سارا غرور، اس کی انا جیسے کسی نے کچل کر رکھ دی تھی، اور اس کھلی بے عزتی نے اس کے اندر ایک ایسا انتقام کی آگ بھر دی تھی جو اب صرف اس کوریڈور تک محدود رہنے والی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی اور اسے اپنا آپ دنیا کا سب سے حقیر انسان لگنے لگا، جس کی دولت کو ایک عام سی لڑکی نے پل بھر میں مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ پچھلے کئی دنوں سے دیوانہ وار کوششیں کر رہا تھا۔ اس نے اسے ہوا کے ایک غیر ضروری جھونکے سے تشبیہ دے کر اس کی انا کو بری طرح کچل دیا تھا۔ وہ رات بھر اپنے اس عالیشان اور پرتعیش کمرے میں جاگتا رہا اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے کانوں میں مریم کے وہ الفاظ مسلسل گونج رہے تھے کہ تم عزت خریدنے کی اوقات نہیں رکھتے۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچا تو اس کے خوشامدی دوستوں نے دبے الفاظ میں اور مسکراتے ہوئے اس سے شرط ہارنے کا ذکر کیا جو اس نے مریم کے حوالے سے لگائی تھی، تو وہ غصے سے مکمل طور پر جھنجھلا اٹھا۔ اس کی ضد اب ایک عام سی ضد نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک پاگل پن کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے دوستوں کے سامنے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ مریم کو صرف اپنی محبت کے جھوٹے جال میں نہیں پھنسائے گا، بلکہ وہ اس سے باقاعدہ اپنے خاندان کے ذریعے شادی کرے گا، اور پھر شادی کے اگلے ہی دن اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا، تاکہ مریم کو اپنی اصل اوقات کا اندازہ ہو سکے اور شاہزین کا وہ انتقام مکمل ہو سکے جو اس وقت اس کے دل و دماغ پر پوری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ اپنے اس ظالمانہ اور بدگانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شاہزین نے اپنی ماں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کی کسی بھی بات کو ٹال نہیں سکتی۔ اس نے گھر پہنچ کر اپنی ماں کے پاس جا کر انتہائی معصومیت اور ضد بھرے انداز میں مریم کا ذکر کیا اور ان کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اسے اپنی زندگی میں اگر کوئی لڑکی چاہیے تو وہ صرف اور صرف وہی لڑکی ہے، اور اگر اس کی شادی اس لڑکی سے نہ ہوئی تو وہ کبھی کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ شاہزین کی ماں، جو ہمیشہ سے اپنے اس اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی ہر جائز اور ناجائز ضد پوری کرنے کی عادی تھی، وہ شاہزین کی اس عجیب سی فرمائش پر حیران ضرور ہوئی کہ ان کے اتنے ماڈرن، پڑھے لکھے اور امیر بیٹے کے لیے آخر ایک اوسط درجے کی اور سادہ سی نقاب والی لڑکی کو اپنی جیون ساتھی کے طور پر کیسے پسند کر لیا۔ لیکن بیٹے کی خوشی اور اس کی ضد کے آگے وہ ہمیشہ کی طرح ہار گئیں۔ انہوں نے بغیر کسی مزید بحث کے اپنے ڈرائیور کو فوراً بڑی گاڑی نکالنے کا حکم دیا اور مریم کے اس چھوٹے سے اور درمیانے درجے کے محلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کی پسند کیسی ہوگی۔ دوسری طرف شاہزین کو اپنے دل میں اس بات کا 100% یقین تھا کہ جب اتنی بڑی اور مہنگی گاڑی مریم کے گھر کے چھوٹے سے دروازے پر جا کر رکے گی اور اس کی ماں اتنے بڑے اور نامور گھرانے کا رشتہ ان کے سامنے پیش کرے گی، تو مریم کے وہ غریب گھر والے اس رشتے کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، کیونکہ شاہزین کی نظر میں یہ مڈل کلاس لوگ دولت اور عمارت کی چمک کے سامنے ہمیشہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور اپنے سارے اصول بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا ایک انتہائی فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی کامیاب واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ مریم کے گھر کا ماحول بہت سادہ لیکن پرسکون تھا۔ گھر کی ہر چیز سے ایک سلیقہ اور حیا جھلکتی تھی۔ جب شاہزین کی ماں اس چھوٹے سے لیکن انتہائی صاف ستھرے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھی تو مریم کی ماں نے ان کی بہت عزت افزائی کی اور انتہائی سادگی اور خلوص سے ان کی مہمان نوازی کی۔ شاہزین کی ماں نے کچھ ہچکچاہٹ اور اپنے مخصوص امیرانہ غرور کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا اور اپنی گفتگو میں بار بار اپنی بے پناہ دولت، جائیداد اور فیکٹریوں اور شاہزین کے اکلوتے وارث ہونے کا تفصیلی ذکر کیا۔ انہیں پوری توقع تھی کہ یہ ساری باتیں سن کر مریم کے والدین فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے اور اس خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن اسی دوران مریم کے والد، جو کہ انتہائی اصول پسند، سمجھدار اور ایک نیک انسان تھے، وہ کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے ساری بات سننے کے بعد انتہائی تہذیب اور شائستگی سے شاہزین کی ماں کو مخاطب کیا۔ انہوں نے نظریں جھکا کر انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، بہن جی، آپ کا بیٹا بہت امیر ہوگا اور آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ سب اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم اپنی بیٹی وہاں بیاہنا چاہتے ہیں جہاں دولت کی نہیں بلکہ کردار کی ضمانت ہو۔
ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہماری بیٹی ہماری تربیت کا غرور ہے، اور معاف کیجیے گا ہمیں آپ کے بیٹے شاہزین کا کردار اور اس کا یونیورسٹی میں ہماری بیٹی کے ساتھ جو غیر سنجیدہ رویہ رہا ہے وہ کسی صورت بھی منظور نہیں ہے، اسی لیے ہم یہ رشتہ انتہائی معذرت کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے۔ یہ دو ٹوک اور سچا جواب سن کر شاہزین کی ماں دنگ رہ گئی۔ انہیں اپنی پوری زندگی میں پہلی بار کسی نے اس طرح مسترد کیا تھا، وہ بھی ان کی تمام تر دولت کے باوجود۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہاں سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور بنا کچھ مزید کہے تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ واپس روانہ ہو گئی۔ جب شاہزین کی ماں نے گھر واپس آ کر اسے اس بے عزت کرنے والے انکار کی خبر دی اور بتایا کہ اس طرح ان مڈل کلاس لوگوں نے اس کے کردار پر انگلی اٹھا کر انہیں مسترد کر دیا ہے، تو شاہزین کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی مہنگی چیزیں توڑنے لگا اور اس کا چہرہ انتقام کی آگ سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اس کی انا کو اس بری طرح کچلا گیا تھا کہ اسے لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب شرافت اور رشتے بھیجنے والے سیدھے راستے سے بات مکمل نہیں بنے گی۔ وہ مریم اور اس کے اس اصول پسند خاندان کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ وہ ساری زندگی کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک انتہائی بھیانک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ مریم کو اغوا کر لے گا اور اسے اپنی قید میں رکھ کر اس کے باپ کے اس غرور کو توڑے گا جو انہیں اپنی تربیت پر تھا۔ اس نے اپنے خاص اور وفادار گارڈ کو بلایا اور انہیں مریم کے ہر نقل و حرکت پر مکمل طور پر نظر رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اسے اکیلا پا کر وہاں سے اٹھا سکیں اور اس کے خاندان کو زندگی بھر کا روک دے سکیں۔ کچھ دنوں بعد آخرکار وہ رات آ ہی گئی جب شاہزین کے گارڈز نے اسے فون پر اطلاع دی کہ مریم اپنی کسی کزن کے گھر سے رات کے اندھیرے میں اکیلی واپس آ رہی ہے اور گلی بالکل سنسان ہے، وہاں دور دور تک کوئی اور موجود نہیں ہے۔ شاہزین جو اسی موقع کی تلاش میں تھا وہ فوراً خود اپنی کالی گاڑی چلاتا ہوا وہاں پہنچا اور اندھیرے کا مکمل فائدہ اٹھا کر اس سے پہلے کہ مریم کچھ سمجھ پاتی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مریم کو زبردستی اور بے دردی سے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا۔ مریم کے لیے یہ سب کچھ اتنا اچانک اور خوفناک تھا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی لیکن شاہزین نے تیزی سے گاڑی کے دروازے لاک کیے اور گاڑی کو شہر کی آبادی سے بہت دور اپنے ایک سنسان، خاموش اور پرتعیش فارم ہاؤس کی طرف پوری رفتار سے دوڑا دی۔ راستے میں مریم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس وقت پریشانی کے عالم میں بھی اس کی زبان پر منتیں نہیں تھی بلکہ اپنے رب کا ذکر اور آیت قرآنی جاری تھی، وہ جو زیر لب مسلسل پڑھ رہی تھی۔ شاہزین گاڑی چلاتے ہوئے بار بار بیک ویو مرر سے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پوری توقع تھی کہ وہ ڈر کر چیخے گی، چلائے گی، روتے ہوئے اس کی منتیں کرے گی اور اسے چھوڑ دینے کی بھیک مانگے گی، لیکن مریم کے اس خاموش رونے میں اور اس کی دعاؤں میں بھی ایک عجیب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا جس نے شاہزین کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ شاہزین سے جب یہ خاموشی اور اس لڑکی کا یہ عجیب سا حوصلہ برداشت نہ ہوا تو اس نے روب جمانے کے لیے گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا اور ایک سرد لہجے میں بولا، اب اس طرح رو کر اور دعائیں مانگ کر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تم اب مکمل طور پر میری قید میں ہو اور اب تمہاری اس ساری ضد کا انجام بہت برا ہوگا کیونکہ یہاں تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ مریم نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور انتہائی مضبوط اور پر اعتماد آواز میں اسے جواب دیا، قید تو تم اپنی انا، اپنی دولت اور اپنی جھوٹی ضد میں ہو جس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ مجھے تم کیا قید کرو گے؟ میری سوچ اور میرا ایمان تو آزاد ہے، اور ویسے بھی یہ اغوا کرنے کا آئیڈیا تم نے کسی سستی سی فلم سے چرایا ہے یا یہ تمہارا اپنا بچکانہ دماغ ہے جو بات تم سیدھے طریقے سے نہیں منوا سکے، اور جب تمہارا غرور ٹوٹا تو تم ایک روتے ہوئے بچے کی طرح بدماشوں والے طریقے پر اتر آئے تاکہ اپنی تسلی کر سکو۔ شاہزین جو اسے اپنے روب سے ڈرانے کا سوچ رہا تھا وہ مریم کے اس غیر متوقع طنز پر مکمل طور پر حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ اس بات پر شدید غصہ کرے یا اس دبلی پتلی لڑکی کی ہمت کی داد دے جو اغوا ہونے کے باوجود، اس کے قبضے میں ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہے۔ فارم ہاؤس کے اس عالیشان اور خوبصورت کمرے میں پہنچ کر شاہزین نے مریم کو اندر دھکیلا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ انتہائی رعونت اور غصے سے مریم کے قریب آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کا نقاب کھینچ لیا۔ اسے پوری امید تھی کہ نقاب ہٹتے ہی سامنے ایک خوف سے پیلی پڑتی ہوئی، کانپتی ہوئی اور اس کے قدموں میں گر کر گڑگڑاتی ہوئی لڑکی ہوگی جو اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوگی، لیکن اگلے ہی پل شاہزین ساکت رہ گیا۔ وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا حسن کسی حور سے کم نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی پاکیزگی، معصومیت اور نور نے شاہزین کے قدم وہیں جما دیے تھے اور اس کی سانسیں ایک پل کے لیے رک گئی تھیں۔ لیکن اس ظاہری حسن سے بھی کہیں زیادہ حیران کن اور سحر انگیز چیز مریم کی وہ سیاہ آنکھیں تھیں جن میں کسی قسم کی کوئی التجا نہیں تھی، جن میں بے خوفی، ایک عجیب سی سچائی اور سکون چمک رہا تھا۔
شاہزین جو اسے برباد کرنے کا بھیانک ارادہ لے کر آیا تھا، وہ اس کی آنکھوں کے اس سحر میں مکمل طور پر کھو گیا۔ اس کا سارا غصہ، اس کا سارا وہ انتقام اور اس کی ساری اکڑ جیسے کسی نے ایک ہی لمحے میں چھین لی ہو۔ وہ خود کو اس کمزور سی لڑکی کے سامنے بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے حیرت اور کچھ الجھن سے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم رو کیوں نہیں رہی؟ مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگتی؟ کیا تمہیں میری طاقت، میری اس حویلی اور اس سنسان جگہ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا، جہاں تمہاری آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہے؟ مریم نے ایک پل کے لیے اپنی نظریں جھکائیں اور پھر انتہائی سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ بولی، میں تم جیسی مٹی کے انسانوں سے نہیں ڈرتی، جو خود اپنے ہی جذبات، اپنی انا اور اپنی دولت کے غلام ہیں۔ اور ویسے بھی تم شکل سے مجھے اتنے ظالم نہیں لگتے جتنا تم زبردستی بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہو۔ بس ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح تمہیں اپنے کھلونے چھین کر اپنی منمانی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اور تم اسی وہم میں جی رہے ہو۔ شاہزین کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی اصلیت کا بالکل شفاف آئینہ اس کو دکھایا ہو۔ اس کا سارا روب خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے بھوکلا کر اپنی بکھرتی ہوئی انا کو سمیٹنے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، تم بکواس کر رہی ہو، میں اس شہر کا سب سے طاقتور انسان ہوں، تم میری اوقات اور میری پہنچ نہیں جانتی، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ مریم نے اس کی اس بچکانہ دھمکی پر ہلکی سی انتہائی پروکار مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اوقات تو ہم سب کی صرف یہ مٹی ہے جس میں ہمیں ایک دن مل جانا ہے۔ مجھے صرف اس ذات سے ڈر لگتا ہے جس کے قبضے میں ہم دونوں کی جان ہے، جو یہاں اس بند کمرے میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تم میرا یہ جسم تو کچھ دیر کے لیے قید کر سکتے ہو، لیکن میری روح، میری حیا اور میری عزت کا محافظ میرا اللہ ہے، اور جس دل میں اس سچے خدا کا خوف ہو وہ تمہارے جیسے انسانوں کی ان کھوکھلی دھمکیوں سے کبھی نہیں گھبراتا۔ مریم کے ان سچے، کھرے اور ایمان سے بھرپور الفاظ نے شاہزین کی روح تک کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا وہ انسان اچانک جاگ اٹھا جو اس دولت کی تہ کے نیچے کہیں دب گیا تھا، اور اس کا وہ سارا جھوٹا غرور لمحوں میں پاش پاش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ندامت، شرمندگی اور احساس جرم کے آنسو آ گئے۔ وہ وہیں اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ مریم اسے اس طرح اچانک ٹوٹتا ہوا اور روتا ہوا دیکھ کر حیران تھی۔ اس انتہائی مغرور اور متکبر شخص کا اس طرح ایک پل میں رونا اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بہت اچھا اور خدا خوف انسان ابھی بھی زندہ تھا۔ شاہزین نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم بالکل صحیح کہتی ہو مریم، میں واقعی ایک بگڑا ہوا ضدی انسان ہوں، مگر ایک بات کہوں تم سے، میں تھک چکا ہوں۔ میرے ارد گرد صرف بناوٹ ہے، تم سچ میں بہت پاکیزہ ہو اور میں تمہارے قابل نہیں۔ تم نے جب بھی مجھ سے بات کی ہے میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، مگر میں کبھی بھی نہیں مانا اور الٹا اپنی ضد میں غلط سے غلط قدم اٹھاتا گیا۔ مگر آج جیسے میری آنکھیں کھل گئی ہیں، تمہارے چہرے پر جو سادگی اور نور ہے وہ سچ میں اس بات کا عکس ہے۔ شاہزین نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپایا اور ایک گہری سسکی بھرتے ہوئے انتہائی بھوجل آواز میں بولا، مریم تم بالکل سچ کہتی ہو، میں واقعی ایک اندھی، جھوٹی اور کھوکھلی دنیا کا باسی ہوں، جہاں مجھے لگتا تھا کہ میری دولت میری ہر خامی اور میرے ہر گناہ کو چھپا لے گی۔ مجھے میرے گھر میں میرے ماں باپ کے اندھے پیار نے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی چیز کے لیے انکار نہیں سنا تھا۔ جو چیز میں نے مانگی وہ اگلے ہی پل میرے قدموں میں رکھ دی گئی، اور اسی بیجا لاڈ پیار نے میرے اندر سے میری انسانیت اور میرا احساس چھین لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز، ہر رشتہ اور ہر انسان پیسہ ہے اور اسے خریدا جا سکتا ہے، لیکن جب تم نے مجھے اور میری دولت کو ٹھکرایا تو میری وہ جھوٹی انا بری طرح جاگ اٹھی۔ میں یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی مجھے کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اس طرح اغوا کر کے ڈرا دھمکا کر اپنا بنا لوں گا اور تمہارا وہ غرور توڑ دوں گا جو میری دولت کو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن آج تمہاری آنکھوں کی سچائی، تمہاری بے خوفی نے میرے دل پہ وہ اثر کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تم نے مجھے میرا اصل چہرہ اور میری اصل اوقات دکھا دی ہے۔ میں آج یہ جان گیا ہوں کہ دل اس طرح زبردستی اور طاقت کے زور پہ نہیں جیتے جاتے۔ محبت، عزت اور حیا کبھی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہا تھا اور مجھے اپنے اس گھناؤنے عمل پر انتہائی شرمندگی ہے کہ میں شاید زندگی بھر خود سے نظر نہ ملا سکوں۔ مریم نے اس کی اس سچی اور کھری ندامت کو بہت گہرائی سے محسوس کیا۔ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے تک شدید خوف اور الجھن سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، اب اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر ایک عجیب سے سکون اور نرمی سے آشنا ہو رہا تھا۔ اس نے شاہزین کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے، نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، شاہزین، انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور بروقت اپنے رب کے حضور جھک کر توبہ کر لے۔ تمہارے ان آنسوؤں اور تمہاری اس سچی شرمندگی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے اندر کا ضمیر ابھی مکمل طور پر مرا نہیں ہے اور تمہارے دل میں اللہ کا خوف ابھی بھی زندہ ہے۔
مریم کے ان الفاظ میں ایسی ہمدردی اور سچائی تھی جس نے شاہزین کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ شاہزین نے اپنی نم آنکھوں سے سر اٹھایا اور بے پناہ تشکر بھری نظروں سے مریم کو دیکھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہیں ابھی اسی وقت اور پورے احترام کے ساتھ تمہارے گھر واپس چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے تمہارے اور تمہارے خاندان کے ساتھ جو گناہ کیا ہے اس کی معافی تو شاید مجھے کبھی نہ ملے، لیکن میں مزید اپنے اعمال کو سیاہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تمہاری پاکیزگی پر کوئی آنچ آنے دینا چاہتا ہوں۔ شاہزین فوراً اٹھا اور اس نے انتہائی ادب کے ساتھ دروازہ کھول کر مریم کو باہر آنے کا راستہ دیا۔ اس نے گاڑی نکالی اور مریم کو پچھلی نشست پر بٹھا کر گاڑی شہر کی طرف موڑ دی۔ واپسی کا یہ سارا سفر مکمل طور پر خاموش تھا، لیکن اس گہری خاموشی میں ہزاروں انکہے الفاظ اور احساسات چھپے ہوئے تھے جو دونوں کے دلوں میں ایک نیا طوفان برپا کر رہے تھے۔ شاہزین گاڑی چلاتے ہوئے بار بار بیک ویو مرر سے مریم کی جھکی ہوئی پلکوں، اس کے پرسکون چہرے اور اس کی سادگی کو دیکھتا، اور ہر بار اس کے دل میں ندامت اور پچھتاوے کا ایک نیا نشتر چھپتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کس قدر نایاب اور انمول ہیرے کو محض ایک پتھر سمجھ کر اپنے پیروں تلے رودنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف مریم اس سارے راستے میں مسلسل درود پاک کا ورد کر رہی تھی، اور اس کی اس پاکیزہ اور دھیمی آواز نے گاڑی کے ماحول میں ایک ایسا نور پیدا کر دیا تھا جس نے شاہزین کی روح تک کو ایک عجیب سی طمانینت اور سکون بخشا تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو اس نے اپنی ساری زندگی کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ گاڑی مریم کے گھر کے قریب اس گلی کے نکڑ پر رکی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مریم سے آنکھ ملا سکے۔ مریم نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک آخری بار اس مکمل طور پر ٹوٹ چکے شخص کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمی آواز میں اللہ حافظ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ شاہزین اس وقت تک وہیں سن کھڑا رہا جب تک مریم اپنے گھر کے چھوٹے سے دروازے کے اندر مکمل طور پر داخل نہیں ہو گئی، اور پھر وہ ایک بھاری دل کے ساتھ اپنی حویلی کی طرف لوٹ آیا۔ اگلے چند دن شاہزین کی زندگی کے سب سے کٹھن اور مشکل دن ثابت ہوئے۔ اس نے خود کو اپنی حویلی کے اس عالی شان کمرے میں مکمل طور پر محبوس کر لیا تھا۔ وہ حویلی جو کبھی اس کی جنت ہوا کرتی تھی اب اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وہ رات بھر جائے نماز پر بیٹھا گڑ گڑا کر روتا رہتا اور اپنے رب سے اپنے گناہوں، اپنے تکبر اور اپنی اس بھیانک غلطی کی معافی مانگتا رہتا جو وہ مریم کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ اس کے وہ تمام دوست جو کل تک اس کی دولت کے قصیدے پڑھتے تھے وہ اسے بار بار فون کرتے اور ملنے کے بہانے ڈھونڈتے، لیکن اس نے سب سے اپنا ہر قسم کا رابطہ مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اسے اب ان کھوکھلے رشتوں اور مطلبی لوگوں سے سخت الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان تھی۔ وہ بار بار اس کے کمرے کے دروازے پر آتی، کھانا رکھتی، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی، لیکن شاہزین خاموشی سے کھانا واپس کر دیتا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ تنہائی کے ان طویل دنوں میں اسے شدت سے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ مریم کی ظاہری خوبصورتی یا اس کے چہرے کا نہیں، بلکہ اس کی روح کی پاکیزگی اور اس کے اعلیٰ کردار اور اس کی سچائی اور اس کے خوف خدا کا دیوانہ ہو چکا ہے، جس نے اسے اندھیرے میں بھی گناہ سے روکے رکھا۔ اس کے دل میں مریم کے لیے جو محبت پیدا ہوئی تھی وہ ایک سچا، گہرا اور پاکیزہ جذبہ تھا جس نے اس کی پوری ہستی، اس کی سوچ اور اس کے جینے کے مقصد کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے یہ جان لیوا خوف بھی مسلسل کھائے جا رہا تھا کہ مریم جیسا بااصول خاندان اور وہ خوددار لڑکی اس جیسے اغوا کار مجرم کو اب کبھی زندگی میں معاف نہیں کریں گے۔ آخر کار جب شاہزین کی اندرونی بے چینی، اس کا کار اور اس کا احساس جرم حد سے بڑھ گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید اس طرح چھپ کر اور گھٹ گھٹ کر ایک بزدل انسان کی طرح نہیں جی سکتا۔ اسے اپنے کیے کی سزا ہر صورت بھگتنی ہوگی۔ اس نے اپنی وہ ساری انا، اپنا وہ پرانا غرور اور اپنی ساری امارت کو ایک طرف رکھا، ایک سادہ سے لباس پہنا اور سیدھا مریم کے گھر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ مریم کے والد کے سامنے جا کر ان کے قدموں میں گر جائے گا، اپنے ہر جرم کا سچے دل سے اعتراف کرے گا، اور وہ اسے جو بھی سزا دیں گے، چاہے وہ اسے پولیس کے حوالے کر کے یا جیل بھجوا دیں یا اسے سرعام ذلیل کرے، وہ ہر سزا بخوشی قبول کر لے گا، کیونکہ اس کے بغیر اس کی روح کو کبھی قرار نہیں ملنے والا تھا۔ بھوجل قدموں اور شدت سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے مریم کے گھر کی گھنٹی بجائی۔ دروازہ مریم کے والد نے کھولا۔ ان کے چہرے پر شاہزین کو دیکھ کر کوئی غصہ یا حیرانی نہیں تھی۔ شاہزین نے فوراً اپنی نظریں زمین میں گاڑ لی اور انتہائی شرمندہ آواز میں اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ مریم کے والد نے دروازہ پورا کھول دیا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن جیسے ہی شاہزین نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے قدم وہیں فرش کے ساتھ جم گئے، اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ سامنے صوفے پر مریم کی ماں کے بالکل ساتھ اس کی اپنی ماں، جو کہ ہمیشہ اپنے امیرانہ روب، تکبر اور غرور میں رہتی تھی، وہ بالکل سادگی سے بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی اور ان کے چہرے پر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ شاہزین کی آنکھوں میں حیرت نمایاں تھی اور اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے
اس کی ماں اتنی بے تکلفی سے اس کے گھر میں کیسے بیٹھی ہیں جنہیں وہ چند دن پہلے تک حقارت سے مسترد کر آئی تھی۔ تب شاہزین کی ماں نے مسکراتے ہوئے اپنے حیران اور پریشان بیٹے کو اپنے قریب بلایا اور پھر وہ زبردست اور حیران کن راز افشا کیا جس نے شاہزین کے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور اس کے دماغ کے سارے پردے ہٹا دیے۔ اس کی ماں نے اسے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا کہ وہ اور مریم کی ماں کوئی اجنبی نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں کالج کے زمانے کی بہت گہری اور بہترین سہیلیاں تھیں۔ وقت، حالات اور شادی کے بعد کی مصروفیات نے انہیں ایک دوسرے سے دور ضرور کر دیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں وہ پرانی محبت، خلوص اور احترام آج بھی پوری طرح قائم تھا۔ جب شاہزین نے غصے اور اپنی جھوٹی ضد میں آ کر مریم کا رشتہ بھیجنے کی فرمائش کی تو اس کی ماں نے مریم کے گھر کا پتہ سنتے ہی مریم کی ماں کو فوراً پہچان لیا تھا اور انہیں ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ شاہزین کی ماں ایک سمجھدار عورت تھی اور وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا اکلوتا بیٹا ان کی بے تحاشا دولت اور اندھے لاڈ پیار کا غرور میں بالکل اندھا ہو چکا ہے اور اسے اس بربادی کے راستے سے واپس لانے کے لیے اس کا یہ جھوٹا غرور توڑنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے انہوں نے خود اپنی پرانی سہیلی یعنی مریم کی ماں سے فون پر رابطہ کیا اور درخواست کی کہ جب وہ رشتہ لے کے ان کے گھر آئیں تو ان کے بیٹے شاہزین کے کردار پر انگلی اٹھا کر اس رشتے سے انتہائی سختی سے انکار کر دیں تاکہ شاہزین کی سکڑی ہوئی انا کو گہری ٹھیس پہنچے اور وہ اپنی اس خیالی طاقت کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کا سامنا کر سکے۔ مریم کی ماں نے اپنی پرانی دوست کی مجبوری کو سمجھا اور بالکل ویسا ہی کیا۔ ان دونوں ماؤں کا مقصد صرف اور صرف شاہزین کی اصلاح کرنا تھا تاکہ وہ ایک بہتر انسان بن سکے۔ یہ سب سن کر شاہزین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ابھی اس حیرت سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مریم کے والد نے آگے بڑھ کر شاہزین کے کندھے پر اپنا شفیق اور مہربان ہاتھ رکھا اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ بولے، بیٹا، ہم تمہیں ٹھکرانا یا ذلیل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ہم صرف تمہاری اصلاح چاہتے تھے تاکہ تم زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ سکو، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اس انکار پر اس قدر غصے اور ضد میں آ جاؤ گے کہ اغوا جیسا انتہائی غلط اور خطرناک قدم اٹھا لو گے۔ جس رات تم نے ہماری بچی کو اغوا کیا ہم سب خوفزدہ اور پریشان ہو گئے تھے اور پولیس کو بلانے کا سوچ رہے تھے، لیکن جب اسی رات تم بامشکل چند گھنٹوں کے بعد مریم کو پورے احترام، حفاظت اور عزت کے ساتھ واپس گھر کے دروازے پر چھوڑ گئے اور مریم نے اندر آ کر سسکیاں لیتے ہوئے ہمیں تمہارے ان سچے آنسوں، تمہاری ندامت اور شدید خوف خدا کے بارے میں بتایا تو ہمارا تمہارے بارے میں وہ سارا نظریہ اور سارا غصہ بدل گیا۔ ہمیں اس رات یقین ہو گیا کہ تم اندر سے ایک بہت اچھے، سچے اور نرم دل انسان ہو جس پر صرف وقتی طور پر دولت کا کالا خمار چڑھ گیا تھا۔ مریم کے والد نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، بیٹا، جو شخص اپنی طاقت کے نشے میں ہونے اور غصے کے مکمل عروج پر ہونے کے باوجود صرف اپنے رب کے خوف سے رو پڑے اور ایک اکیلی لڑکی کی عزت پہ ذرا سی بھی آنچ نہ آنے دے، وہ انسان کبھی کسی عورت پہ ظلم نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ برا ہو سکتا ہے۔ ہم نے تمہیں تمہاری اسی سچی توبہ پر اسی رات سچے دل سے معاف کر دیا تھا اور اب ہمیں تم پر اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ ہے کہ تم ہماری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھو گے۔ شاہزین یہ محبت بھرے اور معافی کے الفاظ سن کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ رو پڑا اور اس نے آگے بڑھ کر مریم کے والد کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ اس کا سارا بوجھ جیسے اس ایک لمحے میں اتر گیا تھا۔ شاہزین کی خوشی، تشکر اور ندامت کی اس وقت کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کی سچی توبہ اور اس کی ندامت نے اسے نہ صرف ایک بہت بڑی معافی دلا دی تھی، بلکہ اس کی سچی اور پاکیزہ محبت بھی ہمیشہ کے لیے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔